الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہیں پر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے، کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور اس مال پر سال پورا ہو جائے تو سال پورا ہونے کے بعد چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دینی چاہیے۔
لیکن لوگ ثواب کی نیت سے یا آسانی کی غرض سے روٹین ایسی بناتے ہیں کہ وہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ رمضان میں نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو زیادہ ثواب اور اجر کی غرض سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی لیے آج زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کے فلسفے اور زکوٰۃ کے بنیادی مسائل پر بات ہوگی۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ انسان جب مال کماتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو دیکھے اور نبی کے طریقے کو دیکھے۔ جس طریقے پر اللہ نے مال کمانے کا حکم دیا اسی راستے سے کمائے، ادھر ادھر نہیں جائے۔ ایمانی زندگی نام ہی اسی کا ہے کہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، کمانے میں، لگانے میں، شادی میں، بیاہ میں، غم میں، کاروبار میں، معاشرت میں، معیشت میں، یہ دیکھے گا اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کمی کوتاہی، اونچ نیچ، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ 2.5% زکوٰۃ دے گا تو اس زکوٰۃ کی برکت سے اللہ اس کے بقیہ مال کو پاک کر دیں گے، کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مال بڑھ بھی جائے گا۔ بھائی بظاہر تو لگ رہا ہے 1 لاکھ میں سے 2,500 دو تو کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہیں لگ رہا ہے کہ کم ہو رہے ہیں، لیکن میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر سود میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور زکوٰۃ میں گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ظاہری آنکھیں، یہ دھوکے والی آنکھیں، اگر دل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ سے مال بڑھ رہا ہے اور سود سے مال گھٹ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے، آگ نہیں لگے گی، دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، برکت ہو جائے گی، سکون۔ اور دوسری طرف سود سے تو بظاہر وہ ارب پتی کھرب پتی بن گیا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا یہ چیز نہیں کھا سکتے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، سنائی بھی صحیح نہیں دیتا، دانتوں میں بھی مسئلہ ہو گیا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، مختلف بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بیوی نافرمان ہو گئی، بچے روٹ کے نافرمان ہو گئے، رشتہ دار جو ہیں وہ دشمن ہو گئے، حاسدین زیادہ ہو گئے۔ اسی لیے ایک دوسری مثال اللہ نے قرآن میں دی، ما عندکم ینفد
وما عند اللہ باق، کوئی اللہ کے نام پہ تم سے 100 روپے مانگتا ہے، تم 1000 نکال کر 100 روپے اس کو دے دیتے ہو، بظاہر 100 کم ہو گئے، 100 ضائع ہو گئے، 900 بچ گئے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، یہ جو 100 تم نے میرے نام پہ دیے یہ باقی یہ 900 ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس کا گوشت تقسیم کر دو۔ آپ جب تھوڑی دیر بعد گھر میں آئے تو کہا کہ کیا بچا ہے؟ کہا جی ایک بکری کی جو دستی ہوتی ہے اس کا 1 پاؤں یا ران وہ بچ گئی ہے، باقی تقسیم کر دی۔ آپ نے فرمایا جو تقسیم کی وہ باقی رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ کے نام پر دو گے اس کا تمہیں کل ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا، کسی کو 10 گنا بڑھا کر، کسی کو 70 گنا بڑھا کر، کسی کو 700 گنا بڑھا کر، کسی کو ان لمیٹڈ بڑھا کر دیا جائے گا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا معنی پاک کرنا اور دوسرا معنی بڑھا دینا۔ اسلام میں عبادات سے زیادہ فوکس معاملات ہے، اور دوسری بات کہ عبادات بھی اسی لیے ہیں کہ معاملات صاف ہو جائیں۔ بھائی نماز کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ جیسے نماز میں آدمی لمٹ میں دیکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے کہ اس بلڈنگ میں بھی دیکھ رہا ہے، اس گیلری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی بھی گلی کے نکڑ پہ دیکھو، کسی بھی چوک پر دیکھو، نوجوانوں کا کیا کام ہے؟ یا موبائل میں نظر ہوگی یا ادھر ادھر کھڑکیوں میں اور گیلریوں میں نظر ہوگی۔ نماز کا حکم اس لیے کہ اس کا دیکھنا لمٹ میں ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھے۔ نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو، اگرچہ بعض لوگ دیکھتے ہیں، وہ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ دے امام پاسیدون مخ کی حضرت سے بلاڑی۔ لیکن عام طور پہ لوگ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ اچھا نماز میں ادھر ادھر بولتے بھی نہیں ہیں، نماز میں ادھر ادھر کی سنتے بھی نہیں ہیں، نماز میں ادھر ادھر ہاتھ بھی نہیں مارتے، نماز میں ادھر ادھر پاؤں بھی نہیں چل کر جاتے، نماز میں اپنے خیالات کو مجتمع کرتا ہے، کنسنٹریشن اور استحضار کے ساتھ کہ یار خیال ادھر ادھر نہ جائے۔ کتنی فکر ہوتی، باہر جا کر بھی تو نے ایسے دیکھنا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے سننا ہے، ایسے پکڑنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا ہے۔ اسی طرح روزے کا حکم کیوں ہے؟ تم متقی بن جاؤ، گناہ چھوٹ جائے، کسی کو گالی نہ دو، کسی سے جھگڑا نہ کرو، کسی کا مال ہڑپ نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کسی سے رشوت نہ لو، کسی کے ساتھ سود کا لین دین نہ کرو۔ یہ مطلب ہے۔ حج کا کیا مطلب ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، بےہودگی والا کام نہیں کرنا۔ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم نے حلال کمانا ہے اور پھر اس میں سے اللہ کا حق دینا ہے۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، لوگوں کو زکوٰۃ دو اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دھوکے میں نہیں رہنا داف و زما مال دے، اصل زمین اور آسمان کا وارث اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں ڈاکیا بنایا ہے۔ بھائی ایک آدمی کسی کو 10 لاکھ روپے دیتا ہے کہ جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کرو، ٹھیک ہے اس کو تقسیم کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ اس کو جیب میں رکھ لے کہ نہیں یار میں تو نہیں دیتا ہوں، یہ خیانت ہے یا نہیں؟ بھائی پیسے کسی اور کے ہیں، دیے کسی اور کے لیے ہیں، تم جیب میں لے کے گھوم رہے ہو۔ مال اللہ نے دیا غریبوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیا، اور ہم جیب میں اور پیٹ میں اور لاکر میں اور اکاؤنٹ میں اور تجوری میں اور پرائز بانڈ میں اور چیک میں اور نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ اور ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور شیئرز میں رکھ کر اس کو بھول گئے۔ یہ خیانت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو زمین پر سلطنت دے دے، اقتدار، وہ بادشاہ بن جائے، سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے گا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا۔ مجھے آپ بتاؤ پاکستان میں جتنی حکومتیں آئی ہیں شروع سے لے کر اب تک، کس حکومت نے نعرے الگ چیزیں، کام کر کے دکھانا الگ چیز؟ نماز کا نظام کس نے قائم کیا کہ نماز کے موقع پر کاروبار بند ہوگا، دکانیں بند ہوگی؟ ریاست مدینہ کا پہلا اسٹیپ جو قرآن بتا رہا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو۔ سکھوں کے لیے اربوں روپے لگا کر گردوارے بنانے کا حکم نہیں ہے، قادیانیوں کے لیے کرتارپور کوریڈور بنانے کا حکم نہیں ہے، پہلا حکم نماز کا ہے۔ کس نے قائم کی؟ نظام، یہ نہیں جو تبلیغی اور ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس کو سٹیبل کرے گی۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ کا نظام۔ شہزادہ چارلس عمان جو ایک عرب کنٹری ہے وہاں پر وزٹ کے لیے آیا، ایک تقریب تھی، تو اس نے کہا کہ میں آج کل اسلام کو سٹڈی کر رہا ہوں، تو اسلام کے سب سے زیادہ جس چیز سے میں متاثر ہوا وہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اگر مسلمان صحیح طریقے پر زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھو، ٹیکس میں پیسہ سرکار کے بجٹ میں جاتا ہے، پھر وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات اور ایڈمن کاسٹ میں خرچ کرتا ہے، انتظامات میں، لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں یہاں کے امیروں سے لیا جائے گا، یہیں کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ رولنگ اور سرکولیشن کرے گا۔ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مالداروں میں تکبر آئے گا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب تھی، کسی کے لیے عورت، کسی کے لیے طاقت، کسی کے لیے صنعت و حرفت، کسی کے لیے باغات، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے عقل، لیکن فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے۔ تو مال جب آتا ہے اور لگاتے نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے تکبر آئے گا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے۔ بھائی کل مجھے ایک ساتھی نے ایک گاڑی کے بارے میں بتایا کہ وہ 3 کروڑ 85 لاکھ کی ہے۔ اب 4 کروڑ کی گاڑی ہو
10 لاکھ کی 20 لاکھ کی گھڑی ہو، 1 لاکھ کے جوتے ہو، 50,000 کا سوٹ ہو، 2 لاکھ کا چشمہ ہو، 8-10 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں ہو، دے بزان کنٹرول کی کیسے بچے گا؟ بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی کو ہاتھ پاؤں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دو اور پھر اس کو بولو کپڑے گیلے نہیں ہو، کپڑے دلندے نشی، کیسے ہوگا؟ ایک شادی میں 10 کروڑ روپے لگتا ہے، 20 کروڑ روپے لگتا ہے ایک شادی میں۔ اسی لیے جب زکوٰۃ امیر نہیں دے گا اس میں تکبر آئے گا، اور تکبر آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ تکبر کرنے والے کو ایسے نظر آتا ہے جیسے میں ہمالیہ کی چوٹی پر ہوں، دا خلق ورطہ دور واڑ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ اس کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتا جس طرح اس کو نیچے والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، نیچے والوں کو یہ بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کو اتنا چھوٹا کر دیں گے کامثال الزر، دور سے نظر آئے گا کامثال الزر، کہ یہ تو چیونٹی کی طرح نظر آنے والا دنیا میں تکبر کرتا تھا، اللہ دیکھیں گے ہی نہیں اس کو۔ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ بھائی اس وقت مثال کے طور پر یہ میری چادر ہے، میرا رومال ہے، ایک آدمی آ کر زبردستی مجھ سے چھینے، مجھے اچھا لگے گا؟ غصہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، لوئی زما صادر دے، جو میری چادر چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو تکبر آئے گا، اور غریبوں میں کیا آئے گا؟ ظلم، چھینا جھپٹی، پھر وہ موبائل سنیچر بن جائیں گے، پھر وہ بتہ لیں گے، پرچی بھیجیں گے، چوری کریں گے، گن پوائنٹ پر چیز لیں گے۔ جس طرح ایک بدن میں خون گردش کرتا رہے تو جسم صحیح رہتا ہے، اگر یہ گردش رک جائے، بھائی خون ایک عضو میں رک گیا تو پھوڑا پھنسی اور کینسر ہو جائے گا، ناسور ہو جائے گا، پھر اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح دولت چلتی رہے۔ میراث کا حکم کیوں ہے؟ باپ کے پاس تھا، پھر بیٹے کے پاس تھا، اب بیٹا لقد مار پشان دے بیزان نہ گلے کئی، سانپ کی طرح میراث پر نہ بیٹھے۔ بہن کو کہتے ستارور پکار دے او کمال دے پکار دے، ہائی غیرتی زوانا۔ بہن کو کہتے تمہیں بھائی چاہیے یا مال چاہیے، وہ سینٹیمنٹ جذبات میں مارتے اس کو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی لیے کہ یہ میراث کچھ بیٹے کو ملا، کچھ بیٹی کو ملا، کچھ والد کو ملا، کچھ بھائی کو ملا، ڈسٹریبیوشن ہو جائے۔ زکوٰۃ میں بھی اچھا، زکوٰۃ تو فرض ہے، قرآن نے زکوٰۃ کے صیغوں کے ساتھ انفاق کا صیغہ بھی استعمال کیا۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہوتی ہے، زکوٰۃ جس کے پاس استطاعت ہو اس پر ہوتی ہے، لیکن انفاق کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ 2.5% بھرے، انفاق آپ 100% بھی دے سکتے ہو، دن میں بھی دے سکتے ہو، رات میں بھی دے سکتے ہو، سال میں 10 دفعہ بھی دے سکتے ہو۔ صرف زکوٰۃ سے جان چھوٹ جائے مشکل ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہو تب بات بنے گی۔ تو جس طرح خون سرکل میں اور سرکولیشن میں رہے جسم ٹھیک رہے گا، مال بھی معاشرے میں یوں گھومتا رہے تو معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ جہاں مال رک گیا، یہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، کل ایک اہم جگہ میں ایک
ذمہ دار شخص نے کہا کہ جس وقت اعجاز الحق وزیر مذہبی امور یا وزیر خزانہ تھا، اس وقت بیت المال میں 21 ارب روپے پڑے ہوئے تھے. آج کل 21 کھرب ہوں گے. غریبوں کا مال ہے بیت المال میں پڑا ہوا ہے. بولا یہ کب کام آئیں گے؟ بولا الیکشن میں. یہ الیکشن میں استعمال کرتی ہے حکومتیں. پاکستان میں ایک نظام بن جائے زکوٰۃ کا اور صحیح طریقے پر لوگوں کو پہنچانے والے آپ بن جائیں، آپ دیکھیں کوئی غریب نہیں. یہ ڈکیتی، یہ چوری، یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ قتل و غارت گری سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہ میری جذباتی باتیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ عدی اگر تم زندہ رہے تو تم وہ دن دیکھو گے کہ ہیرا کوفہ میں ایک جگہ ہے. ہیرا سے ایک عورت اونٹ پر زیورات پہنی ہوئی اکیلے روانہ ہوگی، مکے آئے گی اور پھر مکے سے واپس جائے گی. اس کو اپنے زیورات کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی چور راستے میں نہیں آئے گا. حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ پھر ہمارے قبیلے کے چور کیا کریں گے؟ وہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. بھائی جیسے کراچی میں بھی بعض ایسے علاقے آدمی جاتا ہے، بولا یار موبائل مہنگا نہیں لے کر جاؤ، ہاں زیادہ پیسے لے کر نہیں جاؤ. تو کہا میں نے دل میں کہا آقا نے پھر کہا عدی اگر تم زندہ رہے تو تم یہ دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوں گے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کہا میں نے کہا وہ کسرا جو بادشاہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں. پھر آقا نے کہا عدی اگر تم زندہ رہے تو تم وہ دن بھی دیکھو گے کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. نہیں یار میرا گزارا ہو رہا ہے، دل تک غریب مگا کارون کیسے. ایک غریب کو پتہ چل جائے نا راشن مل رہا ہے، وہ اپنا شناختی کارڈ خپکی کو بنا، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بیوی کا، بھائی کا چلا جائے. پھر ادھر سے لے گا شام کو دوسری جگہ جائے گا، صبح تیسری جگہ جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ میرے پڑوس میں مجھ سے زیادہ غریب ہے، خواغل ابانور کے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی لوگ ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی چائنا کی باتیں کر رہا ہوں، پاکستان کی ہے تو کا کوئی غریب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اچھا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اور دو چیزیں تو میں نے آقا کے زمانے میں دیکھ لی کہ ایک عورت ہیرا سے چلی زیورات سے لدی ہوئی، اکیلے مکے آئی اور پھر مکے سے واپس گئی، کسی نے اس کو چھیڑا تک نہیں، بالکل سیف. یورپ میں آج بھی ایسی جگہ ہیں انہوں نے اسلام کو عمر لوس کو فالو کیا. کا دوسری چیز وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کس طرح کے خزانے آئے، مسجد نبی کے باہر ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، چدا سب رہتے دی. ایسا نظام. ایک جگہ پر کچھ ساتھی راشن تقسیم کرنے گئے، آپ یقین مانے شیزور کے دروازے توڑ دیے، اتنا لوگوں نے حملہ کیا، بندے زخمی ہو گئے، دروازے توڑ دیے. واہ بھائی جناب، اللہ اکبر. کا وہ منظر بھی میں نے دیکھا. اور کا تیسری چیز میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن کے گورنر تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ.
یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آقا نے بھی انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی تھے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اردن کا ایک علاقہ اربد، وہاں ان کی قبر ہے۔ تو فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن والوں سے زکوٰۃ لی، لینے کے بعد جس جس کو دینی تھی دے دی، پھر کوئی لینے والا نہیں تھا، تو 1/3 انہوں نے مدینے بھجوا دی، مرکز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، کہا یہاں کیوں بھجوائی؟ شریعت کا حکم ہے وہاں کے امیروں سے لو، وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرو، ہمیں کیوں بھجوائی؟ یا تو وفاق صوبے والوں کو کہتا ہے ریونیو بھجواؤ، ٹیکس بھجواؤ، عشر بھجواؤ، خراج بھجواؤ، جزیہ بھجواؤ، محصولات بھجواؤ، انکم ٹیکس بھجواؤ۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے، کہا حکم یہ ہے وہاں کے امیروں سے لو، وہاں کے غریبوں کو دو، مجھے کیوں بھجوائی؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین وہاں کے جتنے مستحق تھے سب کو دے دی، اب کوئی لینے والا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا سال جب ہوا تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے 1/3 کے بجائے نصف بھجوائی، زیادہ۔ کہا پھر کیوں بھجوائی؟ کہا پھر وہی صورتحال ہے، ابھی تو لینے والے اور کم ہو گئے۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ اور ڈونیشن کراچی میں دی جاتی ہے، یہ بات تو پتہ ہے آپ کو۔ سب سے زیادہ بھکاری بھی یہاں ہے، ہر مسجد میں 20 سال سے ایک ہی بھکاری آ رہا ہے، حجی سے بوم جیب تلاش کی ورکی والا۔ وہ فجر میں اس مسجد میں ہوتا ہے، ظہر میں ادھر ہوتا ہے، عصر میں ادھر ہوتا ہے، مغرب میں یہ لیاری ایکسپریس وے میں ہوتا ہے۔ اس کا باپ بھی مانگتا تھا، بیوی بھی، بیٹا بھی، یہ بھی، نسلیں بھی، یہ کروڑ پتی ہے، اودا جسے پیسے والا۔ بس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلے سال نصف بھیجا، پھر وہی صورت ہے۔ تیسرا سال 2/3 بھیجا، اس سے بھی زیادہ۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا بھائی ابھی تو لینے والے اور کم ہو گئے۔ یہ بھی دور تھا، ہم بھی اس زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں۔ پہلے تو پوری کیلکولیشن کریں۔ بھائی مثال کے طور پر سونا وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، وہ ٹکیا کی شکل میں ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ استعمال کا ہو، وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہے دا خود استعمال دا، تو بھائی سونا کھانے کی چیز تو نہیں ہے، استعمال کا ہے، پھر بھی زکوٰۃ دو، نمبر 1۔ اسی طرح کیش پیسہ، وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ میں ہو، وہ آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ہو، وہ آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ میں ہو، وہ آپ کا گھر میں ہو، تجوری میں ہو، لاکر میں ہو، وہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہو، وہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہو، وہ آپ نے کسی کو انویسٹ کے لیے دیا ہو، کچھ آپ نے اس سے بیسیاں بھری ہو، ان تمام صورتوں کو جمع کر کے اس کا زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یا آپ نے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یا پرائز بانڈ ہوتا ہے، یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ سب بھی کیش پیسے کے ضمن میں اور زمرے میں آتا ہے۔ ان سب کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح تجارت کا سامان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے یا پلاٹ ہے، اگر رہنے کے لیے ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت بیچنے کی ہے، وہ گھر ہو، وہ پلاٹ ہو یا گاڑی ہو، اگر نیت بیچنے کی ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور کون سی قیمت؟ جس دن زکوٰۃ دے رہے ہیں اس دن ویلیو کیا ہے۔ دکان میں سامان پڑا ہوا ہے،
آج کے دن اس کی ویلیو کیا ہے؟ قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت کے مطابق اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو آپ اپنا پورا حساب کریں، مفتی علماء سے پوچھ کر کریں، پھر مستحق کون ہے، صحیح مصرف کون ہے، ان کو پہنچانا یہ آپ کے ذمے ہیں، آپ کے اوپر لازم ہے، ورنہ قیامت کے دن سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا صحیح نہیں دیتے۔ کیا وعید ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو، ان کے خام مال کو، ان کے پیسوں کو آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ کروٹ کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تین اعضاء کو کیوں؟ جب اس سے کوئی کہتا تھا اللہ کے نام پہ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، ہاسپٹل میں دے دو، اس کے ماتھے پر شکنیں آ جاتی تھی، تندی بھائی گرن جیرالے یہاں داغا جائے گا، پھر یہ ایسے مخ پہ واڑا ہو یہاں داغا جائے گا، پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا تھا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، داغ سیزون دی چتاب جمع کول، ان چیزوں کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج سانپ بنا کر تم پر مسلط کیا جائے گا۔ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ سانپ سے لگتا ہے نا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ مال۔ جو سب سے اچھی چیز ہے قیامت کے دن اس کو سب سے بری چیز مال بنا کر تم پر مسلط کیا جائے گا۔ اس مال سے دنیا میں بھی ایسے ڈرو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو، ورنہ تو یہی مال سانپ بنا کر مسلط کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔